یہ بڑا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ موضوع ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں میں تمہارے اندر داخل ہو جاؤں. کچھ لمحات کے لیے وہ بچی ٹھیک ہو گئی, پھر اس کے اندر واپس اس نے اس بچی کے اندر دوبارہ واپس داخل ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ آج صبح تم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں بالکل پڑھا ہے. کس وجہ سے میں داخل نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حصار بنا دیا, تمہارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کر دیے, میں ان کی وجہ سے تمہارے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ہم کس چکر میں ہیں؟ شارٹ کٹ. ہمیں عادت بن گئی ہے ہماری قوم کو لانگ ٹرم جتنی بھی پالیسیز ہیں نا ہم اس پر یقین نہیں رکھتے. ایسا ہی ہے نا, جو لمبے طویل کام ہو ہم ان پر یقین نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں آج کرو اور کل ہمیں نتیجہ مل جائے یا اگلے گھنٹے میں نتیجہ مل جائے. بھائیو نتائج اللہ کی قسم اللہ پر بھروسہ کرنے سے آتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان عجلت پسند ہے, جلد باز ہے. اور اللہ تعالیٰ جلد باز شخص کو کبھی بھی ریلیکس نہیں کرتا. اس کی زندگی میں تیزی رہتی ہے, جلدی رہتی ہے اس کی زندگی میں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو یا معشر النساء تصدقوا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ دیا کرو. صدقہ کیوں ہمیں کہا گیا کہ صدقہ دیا کرو؟ اور صدقہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے جہنم کی آگ سے بچو. ہمارے ہاں جو صدقات جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ بھئی بکرا, چھترا اور مرغی اور انڈا اور فلاں چیز بھائی وہ لاؤ گے تو آپ کا صدقہ قبول ہوگا, ادروائز آپ کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. یہ صدقہ قبول کرنے کے لیے اللہ کی قسم زمین پر خدا بیٹھے ہوئے. آپ جھولیاں بھر بھر کے ان کو صدقے دو, آپ کے قبول ہوتے رہے. صدقہ جو ہے لغوی طور پر کسی کی ضرورت پوری کرنا, اور ہم ضرورت پوری کرنے کی بجائے ہم یا تو قبرستانوں میں پھینک آتے یا ویرانوں میں پھینک آتے. آج بھی ہم اسی کفار مکہ سے بھی بدترین حالات میں ہم جی رہے ہیں. وہ پھر بھی کسی مشکل گھڑی میں جا کے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں بچا لے. لیکن ہم سب سے پہلے کیا بات کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مدد مانگے تو کس سے مانگ؟ ہمارے ہاں یا غوث اعظم, دستگیر اور بڑے بے شمار نعرے ہیں, بے شمار نعرے ہیں جو ہمارے عقدی فساد کا سبب ہے. ایک تو زمین میں فساد ہے کہ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, اس سے کہیں بدتر اور کہیں خطرناک فساد جو ہے وہ زمین پر یہ ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا کہ سب سے بڑا جو فساد ہے وہ عقدی فساد ہے زمین پر. اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک کرنا, اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ لوگوں کو کھڑا کرنا, اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے نظام کو تبدیل کرنا, اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے حرام کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا بیت اللہ میں داخل ہوا, اونچی اونچی پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب, اللہ تو میری پکار سن. اس کے بال مٹی سے اٹے پڑے, جسم گرد آلود ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس لیے نہیں سنتا کہ اس کا جو کھانا پینا ہے وہ بھی حرام ہے, وَمَلْبَسُهُ حرام, اس کا پہننا بھی حرام ہے, وَمَشْرَبُهُ حرام, اس کا پینا بھی حرام. او بھائیو اللہ ہماری دعائیں نہیں سنے گا جب تک ہم اپنے دل سے ایماندار نہیں ہو جاتے. یہ روحانی بیماریاں, یہ مسائل, یہ کیوں ہماری زندگی کا حصہ بنی اور کیوں ہماری زندگی میں اتنی زیادہ یہ آ گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بیماریوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا, اور آزمائش میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم بیماری میں اللہ کو پکارتے ہو یا اللہ کی مخلوق کو پکارتے ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم. فجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.